آج کا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی. وہ ہے، میں یہاں پہ کلر چینج کر لیتا ہوں، وہ ہے بیسکلی حصر کا. ٹھیک ہے نا. اس جو ٹاپک ہے اس کے بیسکلی دو تین نام جو عربی ہے یا نحو والے ہیں، جو گرامر والے ہیں، وہ سجیسٹ کرتے ہیں. ایک حصر ہے اور ایک تخصیص ہے. ٹھیک ہے، تخصیص ہے اور ایک جو ہے وہ قصر ہے. بیسکلی ان تینوں کے جو معنی ہیں نا وہ ایک ہی ہے. معنی کیا ہے؟ بیسکلی میں نے لاسٹ ٹائم بھی کچھ بتایا تھا. معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اتنا خاص کر دینا کہ وہ چیز صرف اسی کے لیے ہے. جیسے کہ سب سے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ قلم آپ کا ہے. ٹھیک ہے، یہ قلم آپ کا ہے، آپ کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر میں نے تخصیص پیدا کرنا ہے. یہ تین ہی ایک ہی چیز کے تین نام ہیں. ٹھیک ہے نا. حصر کہہ لیں، قصر کہہ لیں، تخصیص کہہ لیں. اب اس کو میں نے یہ خاص بنانا تو میں کہوں گا کہ یہ آپ ہی کا قلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو لفظ ہی ہم اردو میں بولتے ہیں نا، وہ یہ معنی دیتا ہے کہ یہ آپ ہی کا قلم ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قصر، حصر اور یہ تخصیص اردو زبان میں ہی کی ایکول ہوتی ہے. تو جس چیز میں اگر آپ نے ہی پیدا کرنا ہے تو اس چیز کو بھی آپ تخصیص کہتے ہیں، یا تاکید بھی اس میں بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے. اچھا، اس سے پہلے کہ انشاءاللہ میں آپ کو ایگزامپل سمجھاؤں، میں آپ کو جلدی سے ایک اور بات یاد دلواتا ہوں. ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. یہ مبتدا ہے لیٹ سے، اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا. 4 پراپرٹیز اگر آپ کو یاد ہوں، وہ یہ کہ اعراب کے لحاظ سے مبتدا جو ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، حالت رفع ہوتی ہے، اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کو ریکیپ پوری چیزیں. یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے. جنس کے لحاظ سے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جنس اور عدد کے لحاظ سے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیٹ سے میں لکھ دیتا ہوں ڈیپینڈ ہے. اگر وہ مذکر ہے تو اس کی خبر مذکر ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو اس کی خبر مؤنث ہے. اسی طرح اگر وہ واحد، مثنیٰ یا جمع ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر واحد ہے آپ کا مبتدا تو اس کی خبر اس کی ایکولی واحد ہی آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی عدد یا جنس. ٹھیک ہے نا. اور جو آخری چیز ہے وہ بیسکلی ہے اس کی معرفہ یا نکرہ ہونا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ وسعت. ٹھیک ہے نا. جس کو کہتے ہیں وسعت. وہ کیا ہوتا ہے کہ مبتدا جو ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور معرفہ آپ کو پتہ ہے کہ علم معرفہ ہوتے ہیں، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء ضمائر الف لام کے ساتھ، اور مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں معرفہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ الف لام کہہ لیں کہ مبتدا کے اوپر عموماً ہوتا ہے، اور خبر کے اوپر الف لام عموماً نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور اس کی کچھ ہم نے آپ کہہ لیں کہ استثناء بھی پڑھا تھا ہم نے، اس کے ایکسیپشنز بھی پڑھے تھے کہ بعض اوقات یہ مبتدا نکرہ آ جاتا ہے، یہ نکرہ بن جاتا ہے بعض اوقات، اور یہ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ہم نے کب پڑھا تھا؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم بیسکلی مبتدا کو باہر مطلب آگے کے لے جائیں اور خبر کو پہلے لے آئیں. مبتدا مؤخر ہو جاتا تھا اور خبر مقدم ہو جاتی تھی. آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ سے یاد آ رہی ہوں گی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. خیر، اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ، ٹھیک ہے، اللہ غفور، اللہ غفور. اب دیکھیں اس میں اللہ جو ہے، اللہ کا اسم جو ہے وہ مبتدا ہے، اور غفور ہونا اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اللہ غفور. اب مبتدا دیکھیں ایک علم ہے. علم آپ کو پتہ ہے پراپر ناؤن ہوتا ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے، اس کو الف لام کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اللہ کی اسم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ ہم بحث بھی پہلے کر چکے ہیں. اور غفور پہ دیکھیں خبر ہے، الف لام نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یا اللہ غفور ہے بھی آپ طرح معاف کرنے والا ہے. اب آپ کہیں گے غفور، بیسکلی یہ انشاءاللہ یہ یاد رکھیے، یہ فعول کا وزن ہے. فعول. ہم انشاءاللہ وزنوں کے بارے میں کلاس میں ہم خاص پڑھیں گے، انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے وزنوں کے بارے میں کہ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے. کبھی غفور ہوتا ہے، کبھی غفار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا چینجز ہوتی ہیں. تو یہ فعول وزن ہے. ہم نے وزنوں کے بارے میں کچھ پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ پچھلے. کب پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے جمع مکسر کا ٹاپک پڑھا تھا. آپ کو یاد ہے افعلہ ہم نے پڑھے تھے، جمع مکسر کے ٹاپک ہوتے ہیں. خیر انشاءاللہ یہ بھی ایک چیز ریوائز ہوگی.
تو غفور بیسکلی اس کے اندر بہت کا معنی ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. فاعل، تو میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا ڈیلے کیا. تو غفور، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر آپ مزید تخصیص پیدا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کیسے کریں گے؟ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بھی میں الف لام لگا دوں. ٹھیک ہے نا. وہ خاص ہو جائے گا. تو لیٹ سے میں کہتا ہوں اللہ، میں یہ گرین کلر لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ الغفور، الغفور. ٹھیک ہے نا. الف لام کی وجہ سے یہ اس کی تنوین ڈراپ ہوگی، یہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا اللہ الغفور. اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا اللہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہے ہی بہت معاف کرنے والا، معاف کرنے والا. ٹھیک ہے. اللہ ہے ہی. اب آپ کہیں گے ہولڈ آن اے سیکنڈ، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے الف لام لگا دیا، لیکن یہ تو ہمیں موصوف اور صفت لگنے لگ گئے. موصوف اور صفت میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کیا، لیٹ سے میں آپ کو اس طرح سے کوئی ایگزام سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں ھذا کرسی. ٹھیک ہے. یہ کرسی ہے. ھذا کرسی. اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ ہے ہی کرسی، تو میں الف لام لگا دیتا ہوں ھذا الکرسی. تو اب اس سچویشن میں یہ الف لام آ گیا تو یہ تو وہ نہیں بن جائے گا جو ہم نے پڑھا تھا مشار الیہ مرکب اشاری ھذا الکرسی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا یہ کرسی، یہ کرسی. اور اچھی اگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو. ہم نے پڑھا تھا کہ ھذا کتابن. ٹھیک ہے نا. یہ کیا جملہ ہے پورا؟ ھذا کتابن. ھذا آپ میں مبتدا ہے اور کتابن خبر ہے، کیونکہ خبر میں الف لام نہیں آتی. اگر میں یہ والا معنی لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہی کتاب، تو اگر میں نے یہ اپنی جو نئی بات پیش کی ہے کہ الف لام لگا دیتے ہیں تو ہے ہی کا معنی دے دیتا ہے، تو اگر میں کہہ دیتا ہوں ھذا الکتاب، تو یہ ترجمہ یہ تھوڑی بنے گا کہ یہ ہے ہی کتاب، وہ تو ترجمہ بن جائے گا یہ کتاب. ٹھیک ہے نا. یہ ہم پہلے بات پڑھ چکے ہیں، آپ میری بات انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے. جیسے اب ہم نے قرآن مجید میں دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب، تو اس کا کیا مطلب ہم کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہی ہے؟ نہیں، وہ تو مرکب اشاری بن جاتا ہے، مرکب بن جاتا ہے، جملہ تو رہتا نہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب. حالانکہ قرآن مجید میں وہ کی بجائے یہ آتا ہے. خیر، ذالک الکتاب. اب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہہ دیا اللہ الغفور. اس کا ترجمہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت غفور. بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ تو پھر یہ بننا چاہیے کہ غفور اللہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ موصوف اور صفت بن گیا، کیونکہ اس میں بھی جو آپ کا موصوف ہوتا ہے اگر وہ علم ہے تو اس کی صفت بھی، جو کہ دیکھیں یہاں پہ غفور ہونا ہے، وہ بھی علم بن جائے گی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. تو بیسکلی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے نا ہمیں ایک اور چیز پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب جہاں پہ جو میں نے ترجمہ کیا نا اللہ ہے ہی بہت معاف کرنے والا، یہ بھی غلط نہیں ہے. اللہ ہے ہی بہت کرنے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، لیکن میں ترجمہ وائز کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. کہ یہاں پہ ترجمہ ایک تو یہ بنتا ہے اللہ ہے ہی بہت معاف کرنے والا، یا یہ بنتا ہے کہ غفور اللہ. ٹھیک ہے نا. موصوف صفت غفور اللہ، یعنی بہت معاف کرنے والا اللہ. اب اس کنفیوژن سے کیسا بچا جائے کہ یہاں پہ میں نے ترجمہ ہے ہی بہت معاف کرنے والا کرنا ہے یا غفور اللہ کا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کنفیوژن سے کیسا بچا جائے؟ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہمیں ضمائر کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ پوچھیں گے ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر پروناؤنز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ. لیکن اگین جب بھی میں وہ بات دوبارہ کہتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا و نحنو. میرے ساتھ بولیں انشاءاللہ پھر سے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو. اور یہ حالت رفع کے ضمائر تھے. حالت نصب اور جر کے کیا تھے؟ وہ اٹیچ ہوتے ہیں. اٹیچ ہو ہما ہم، اٹیچ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ یا نا، یہ ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے. یہ وہ نصب اور جر کے ہوتے ہیں. خیر، ہمیں جو یہاں پہ ضمائر کی ضرورت پڑتی ہے نا وہ رفع والے کی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیسے ضرورت پڑتی ہے؟ میں یہاں پہ تھوڑا کلین کر کے لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں نے الف لام ڈال دیا تاکہ مجھے وہ تخصیص پیدا کرنی تھی کہ اللہ ہے ہی بہت معاف کرنے والا. تو یہ بن جائے گا اللہ الغفور، اللہ الغفور. ٹھیک ہے. اللہ، چلے میں یہاں پہ یہ ساکن ہے، غفور، اللہ الغفور. اب ہوگا کیا کہ وہ جو پروناؤن ہے نا وہ یہاں پہ آئے گا، اور آئے گا بیسکلی تھرڈ پرسن والا.
ٹھیک ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم جنس نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے نا. ہم عقیدے میں نہیں دیکھتے کہ اللہ مذکر, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ماوراء ہے, اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ مذکر مؤنث, کیونکہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے وہ مذکر آتا ہے, تو اس وجہ سے ہم آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو نسبت کرتے ہیں وہ ہوا کی کرتے ہیں, قل هو اللہ احد, ہوا, ٹھیک ہے نا, تو ہوا ہم پاتے ہیں. خیر, اب ہم کیا کریں گے کہ جو آپ کا مبتدا ہے نا اس سے ملتا ہوا آپ ضمائر لے کے آئیں گے. اب یہاں پہ اللہ سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ بیسکلی ہوا ہے, تو یہ بن جائے گا اللہ هو الغفور, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا ہم نے کس لیے ڈالا, کہ اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے کہ جو پیدا ہو رہی تھی کہ یہ موصوف صفت بن گیا یا پھر یہ آپ کا وہ رہا مبتدا اور خبر. تو اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہے نا تخصیص والا, تو اس کے درمیان میں آپ یہ ضمیر ڈالیں گے جو کہ ایکول ہوگی مبتدا کی. اب ایکول سے مطلب کیا ہے, میں انشاءاللہ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. اچھا, اللہ اب کیا بن گیا, اللہ هو الغفور. اگر ابھی میں آپ کو قرآن مجید سے ایک دو ایگزامپل دوں گا نا, آپ کو یوں سمجھ میں آ جائے گا. اب اس ضمیر کو بھی ایک خاص نام دیتے ہیں, اس کو بیسکلی کہتے ہیں ضمیر فصل. فصل آپ کو پتہ ہے فاصلے سے نکلا ہوا ہے, فاصلہ کرنے والی ضمیر. تو اس نے مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ کر دیا, اور اسی وجہ سے آئی کہ وہ بیسکلی اصل میں فاصلہ کر دے اور پتہ چل جائے کہ یہ بیسکلی جہاں پہ بھی آپ ہوا دیکھیں گے, میں ایک اور دو باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں, ہوا ہوگا یا ہا ہوگا یا ہم ہوگا درمیان میں آیا ہوا, تو آپ وہ ضمیر فصل دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اللہ هو الغفور کا ترجمہ کیا ہوگا, یہ پہلے والا ہی ہوگا کہ اللہ ہے ہی بہت معاف کرنے والا, ٹھیک ہے نا, معاف کرنے والا. اب آپ کہیں گے کہ بہت آپ نے اتنا کیوں ایمفسائز کیا, کیونکہ یہ فعول کا وزن بہت کا معنی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر کوئی بھی چیز ہو, ٹھیک ہے نا, غفور ہے تو بہت معاف کرنے والا, شکور ہے تو بہت شکر کرنے والا, صبور ہے, صبور سیم وزن ہے نا, بہت صبر کرنے والا, کفور ہے تو بہت کفر کرنے والا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وزن کے اوپر ہے. تو جو ہی کا جو معنی ہے نا, یہ تخصیص کا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تخصیص. سمجھ آ گئی انشاءاللہ بات. اب جو میں آپ کو یہاں بات کر رہا تھا کہ ایک اور بات بتانی ہے, یہ جو ضمیر فصل ہے نا, یہ ہمیشہ سے ہوا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ہمیشہ ہوا نہیں ہوگی. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مبتدا مذکر تھا, مؤنث تھا, واحد تھا, مثنیٰ تھا یا جمع تھا. کیا مطلب ہوا بھلا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے, لیٹس اب میں کہتا ہوں فاطمہ تو صالحۃ, ٹھیک ہے نا, فاطمہ تو صالحۃ, وچ مینس فاطمہ صالحہ ہے, ٹھیک ہے نا. فاطمہ علم ہے, اس وجہ سے الف لام نہیں آیا, مبتدا اور خبر ہے. اب میں کہتا ہوں کہ فاطمہ ہے ہی صالحہ, تو اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے, پہلا کام یہ کہ اس کی جو خبر ہے اس پہ الف لام ڈالیں گے, تو بن جائے گا فاطمہ تو الصالحۃ. اب بیسکلی یہ ایک معنی یہ دے رہا ہے کہ صالحہ فاطمہ موصوف صفت کا, ٹھیک ہے نا. ایک ہے کہ فاطمہ صالحہ ہے, یہ پورا جملہ ہے, اور اگر میں کہوں کہ صالحہ فاطمہ, یہ موصوف صفت ہے, ٹھیک ہو گیا نا. اب اس کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہمیں ضمیر فصل چاہیے. اب یہاں پہ میں ہوا نہیں لگا سکتا, بوجھے کیوں؟ ہاں سمجھدار ہیں آپ, کیونکہ فاطمہ مذکر تو نہیں ہے, مؤنث ہے نا, تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا, ہمیں چاہیے ہوگا ہیا, ٹھیک ہے نا. تو بن جائے گا فاطمہ تو ہی الصالحہ, کہ فاطمہ ہے ہی صالحہ. سمجھ آئی, یا اگلی بھی گئی آ گئی, ٹھیک ہے. اچھا, جمع کا لے لیتے ہیں. اسی طرح جمع کا ہوگا, میں کہتا ہوں الاولاد کاذبون, لٹ سے جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. الاولاد کاذبون, بچے جھوٹ بول رہے ہیں, بچے بول ہی جھوٹ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا کریں گے, سب سے پہلے تو الف لام لگائیں, تو الاولاد الکاذبون ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے جھوٹے بچے, ایک معنی یہ بھی دے سکتا ہے کیونکہ اب یہ موصوف صفت بن گیا, ٹھیک ہے نا. الاولاد الکاذبون, الاولاد الکاذبون جھوٹے بچے, لیکن ہم وہ معنی نہیں دینا چاہ رہے, ہم تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں یہاں پہ ہیا نہیں لگاؤں گا, کیوں نہیں لگاؤں گا, کیونکہ یہ اولاد ہیا تو نہیں ہے نا. اب میں یہاں پہ ہوا بھی نہیں لگاؤں گا. آپ کہیں گے اچھا اولاد تو لڑکے بچے ہیں نا, ہوا لگا دیں. نہیں, میں ہوا بھی نہیں لگاؤں گا. کیوں؟ ہوا ٹھیک ہے, لیکن اولاد اب جمع ہے, تو جمع کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں, ہوا, ہما, ہم, ٹھیک ہے. الاولاد ہم الکاذبون, سمجھ آ گیا. تو وہ جو ضمیر فصل ہے نا, وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ مبتدا آپ کا مذکر ہے, مؤنث ہے, واحد ہے,
مثنیٰ ہے یا جمع ہے. آپ ایک چیز یاد رکھیے, کبھی مؤنث اور مثنیٰ میں کنفیوز نہ ہو جائیے گا. میں اکثر ہو جاتا ہوں بولتے ہوئے. مؤنث از فیمیل اور مثنیٰ از, دیکھا بھی ہوگا پھر سے, ڈوئل, ٹھیک ہے نا, 2 لوگوں کے لیے آتا ہے. مثنیٰ 2 لوگوں کے لیے آتا ہے. اگر یہاں پہ 2 ہوتے تو یہاں پہ ہما ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بیسکلی ہمارا ٹاپک تھا. لیکن اب آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں نا یہاں پھنسے ہوئے ہوں گے. نہیں پھنسے ہوئے تو میں ابھی پھنساتا ہوں. کدھر گیا؟ یہاں پہ ہاذا والے ٹاپک پہ. یہ کیا بات ہوئی؟ لیٹس سے کیا بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاذا, ٹھیک ہے نا, ہاذا رجل, ٹھیک ہے, ہاذا رجل. یہ آپ کا مبتدا ہے. آپ دھیان سے سنیے گا اس بات کو. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. مبتدا یہ الف لام, ہاذا آپ کو پتہ ہے اسماء اشارہ علم ہوتے ہیں, الف لام کی ضرورت نہیں ہے. خبر پہ الف لام نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ آدمی ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے, کوسچن وہ یہ کہ میں نے کہنا ہے, خاص آدمی کہنا ہے. میرا سوال بھی خاص تھا کہ ہاذا الرجل, لیٹ سے تھائی کی خاص آدمی, مطلب ترجمہ میں یہ کہتا ہوں. اب ہاذا رجل کا ترجمہ ہوگا یہ آدمی ہے, اور رجل مینس کوئی بھی, ٹھیک ہے نا, عام. لیٹ سے میں نے کہنا چاہتا تھا کہ یہ خاص آدمی ہے, تو اس خاص کے لیے بھی تو ہم الف لام لگاتے ہیں نا. تو میری جملے میں الف لام تھا, ہاذا الرجل, ٹھیک ہے نا, ہاذا الرجل. اب اس کا ترجمہ میں نے یہ دینا ہے, یہ آدمی ہے خاص والا. خاص والا آدمی, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کیا کریں بھائی؟ تو اس سچویشن میں بھی نا, ایگزیکٹلی اس سچویشن میں بھی آپ کو وہ ضمیر فصل لگانی پڑتی ہے. ہاذا هو الرجل, ٹھیک ہے نا. اس سیم سچویشن کے لیے بھی ہم اگر یہی معنی دے رہے ہوتے ہیں نا, تو ادھر بھی ہم نے بیسکلی ہوا لگانا ہوتا ہے. اور اگین فاصلہ دینے کے لیے آتی ہے ضمیر فصل, اور تب ہمیں معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ خاص والا آدمی ہے. تو اس سچویشن کو دور کرنے کے لیے ہم یہ لگاتے ہیں. یعنی اگین لیٹ سے میں کہتا ہوں, آپ کو شاید بات واضح نہ ہو, میں کہتا ہوں ہاذا زیدن, ہاذا زیدن, یہ زید ہے. اب یہ مبتدا ہے اور زید خبر ہے. اب مبتدا جو ہے ہاذا, یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. خبر ہماری کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ ہونی چاہیے نا, نکرہ. لیکن زید تو علم ہے, علم نام ہے نا, عالم, تو یہ تو معرفہ ہو گیا. اب تو کچھ سچویشن میں نکرہ آ ہی نہیں سکتی, جیسے کہ اب یہ زید والی سچویشن ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ زید, بلکہ یہ جملہ پورا ہی ہے, یہ زید ہے. اس سچویشن میں اگین ہمیں نا, آپ نے پڑھا ہوگا نا سیاق و سباق, ٹھیک ہے نا. جو پیچھے آتا ہے یا جو آگے آتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ بھئی معنی کیا ہے. ہاذا زیدن کا ترجمہ ہم بیسکلی یہ کر سکتے ہیں, یہ زید ہے. اور بعض اوقات ہاذا زیدن کا ترجمہ ہم صرف اشارے کے بھی طور پہ کر سکتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نکرہ لا نہیں سکتا, میں زید کا الف لام کیا زید ہٹا دوں کہ بھئی نکرہ ہو جاؤ. تو یہ سچویشنز ہیں. ہاں, ان سچویشنز میں الف لام سچویشنز میں آپ ہوا لاؤ, ٹھیک ہے نا, ہم لاؤ, ہما لاؤ. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوگا. اگر یہ والا سوال, یہ والی چیز سمجھ میں آئے تو اگین فیل فری ٹو آسک کوسچنز انشاءاللہ تعالی. اور کوئی بھی